آج کل ماحول میں بہت ساری باتیں ایسی چل رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین پریشان ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں اور اس ماحول کے اندر ہم اپنا کیا کردار ادا کریں۔ الحمدللہ قرآن مجید میں ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے۔ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، میڈیا کے مالکان کی کیا ذمہ داری ہے، اس کا ہم کوئی ذکر نہیں کر رہے۔ ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں خود کیا کر سکتا ہوں اپنے گھر میں اور آپ اپنے گھر میں کیا کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ہر شخص اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کا نگران ہے، ذمہ دار ہے، قیامت کے دن پوچھو گے۔ ہمارے گھر میں سونا چاندی بھی ہوتا ہے، بعض لوگوں نے پرائز بانڈ رکھے ہوتے ہیں، ڈالر رکھے ہوتے ہیں یا کیش رکھا ہوتا ہے، تو اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہم باہر والوں کو قرار نہیں دیتے، ہم اس کی پوری حفاظت خود کرتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت کا ہمیں پورا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر جو دادی کو زیور ملا اس نے اپنی بیٹی کو دیا، اس نے اپنی پوتی کو دیا، نسل در نسل بھی چلتا ہے۔ ڈیزائن چینج کروا لیتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن چل رہا ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اہمیت کا اندازہ ہے۔ یہ مال تو جو بھی ہے دنیا میں رہ جائے گا، قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہمارا ایمان ہے، اور ایمان ہی کے ساتھ ایک اس کا جوہر ہے، ایک صفت ہے، اس کو کہتے ہیں حیا۔ حیا اور ایمان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ایسے ارشاد فرمایا، قرانا، یہ دونوں آپس میں ساتھی ہیں، الحیا والایمان، یہ دونوں آپس میں ساتھی ہیں، ایک چلا گیا تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ آج باطل کی ترتیب یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حیا کے اوپر بات کی جائے، حیا کو ایمان والوں سے نکالا جائے۔ جب حیا نکل جائے گی، ایمان خود بخود نکل جائے گا، پھر بے دینی اور دہریت سارا کچھ اندر ڈال دیا جائے۔ تو ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، حیا کو بچانا ہے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، ہم اس کو پورا کریں، پھر اللہ کے اوپر چھوڑیں۔ اللہ ہمارے بچوں کا ایمان بھی بچائیں گے، حیا بھی بچائیں گے، جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیں گے۔ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اگر پورا نہ کریں تو باہر والوں کے اوپر خالی اعتراض کرنا یا ان کا سارا قصور قرار دے دینا یہ غلط ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ النور، جس کی آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ نور کی تلاوت بھی کرو، اس کو سمجھو بھی، اور اپنی عورتوں کو اس کو سمجھاؤ، عربی کے الفاظ بھی سمجھاؤ اور اس کا ترجمہ، مطلب، معانی سارا کچھ سمجھاؤ۔ اب والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بچیوں کو، خاوند کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بیوی کو، بھائی کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی بہنوں کو سورہ نور کی تعلیم خود دے، خود اگر نہیں دے سکتا ان جگہوں پر بھیجے جہاں سورہ نور کی تعلیم اس کو مل جائے گی، یعنی دین کے ادارے۔ سورہ نور کی تعلیم ہم اپنی بچیوں کو، عورتوں کو جتنی زیادہ دیں گے، جتنی زیادہ سمجھائیں گے، انشاءاللہ حیا آتی چلی جائے گی۔ حیا کیا ہے؟ حیا ایک نور ہے، بے حیائی کیا ہے؟ یہ اندھیرا ہے۔ بہت شور، بے حیائی، اندھیرا 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 کرنے سے اندھیرا دور نہیں ہوگا، آپ روشنی کر دیجئے، اندھیرا چلا جائے گا۔ بے حیائی کی باتیں کرنے سے بے حیائی ہی پھیلے گی۔ بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے بے حیائی کی باتیں آج کی جا رہی ہیں۔ بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے بے حیائی کی ہی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسے بے حیائی ختم نہیں ہو سکتی۔ بے حیائی کو ختم کرنا ہے، حیا کی باتیں کرے، بے حیائی کا تذکرہ ہی نہ کرے گھروں کے اندر۔ انشاءاللہ العزیز جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا خود بخود چلا جاتا ہے۔ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اندھیرے کو دھکا نہیں دینا ہوتا، دیا جلانا ہوتا ہے۔ تو حیا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ تو جب ہمارے ماحول کے اندر، ذکر کے اندر، باتوں کے اندر، گھر کے اندر حیا کی بات ہوگی، انشاءاللہ العزیز یہ روشنی حیا کی جو ہے یہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بچائے گی۔ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سورہ نور کو سمجھنا اور اپنی عورتوں کو، بچیوں کو سمجھانا یہ گھر کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کی گئی تو قیامت کے دن حکومت اور میڈیا کا کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے، پہلے ہماری گردن پکڑی جائے گی
کہ تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے اس میں کتنا کردار ادا کیا. اس پوائنٹ کو نہایت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی ذات سے اپنے گھر سے فکر شروع کرنی ہے, پھر انشاءاللہ العزیز آسانی ہوگی. میڈیسنس کو تالا لگاؤ اور کرو البروج to win free gift. Please like, share and subscribe. Al Bruj All Natural. Allah Hafiz.